السلام علیکم۔ سورہ زمر میں فرمایا، اور جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس دھرتی کا مالک بنایا کہ جنت میں جہاں چاہے ٹھہرے، سو اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جہاں چاہے جنت میں ٹھہرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر جنتیوں کو بہت بڑی لمبی چوڑی جگہ دی جس میں پورا اختیار حاصل ہے کہ جہاں چاہے ٹھہرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کوئی جگہ ایسی بھی نہیں ہے جو ٹھہرنے کے قابل نہ ہو۔ اور اپنی جگہ سے جب کسی دوسری جنتیوں سے ملنے کا ارادہ کرے گا تو اس کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جگہ تک پہنچایا۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نہ پہنچاتے، واقعی سچ تو یہ ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے اور ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ داخلے کے بعد جنتیوں کا پہلا ناشتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بنا دی جائے گی جس کو جبار اپنے طاقت بھرے ہاتھ میں لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، خدا آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی کسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین ایک روٹی بنا دی جائے گی جسے جنت والے سب سے پہلے ناشتے کی جگہ کھائیں گے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم پچھلے نبیوں کو دیے تھے مجھے بھی دیے، جس میں سے کچھ چیزیں نقل پر نقل ہو کر یہودی میں مشہور ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی جس کی کلیجی کے زیادہ حصے 70,000 آدمی کھائیں گے۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں رہنے لگیں گے تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے شروع کے مہمان کے طور پر جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے دیکھ رہے ہیں جو الگ الگ علاقوں میں ملکوں میں پھل، غلے، ترکاریاں اور دوسری چیزوں میں پائے جاتے ہیں، اور کیونکہ کسی بھی آدمی نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت تو نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا ہے، اس لیے زمین کی روٹی بنا کر جنت والوں کو ان کے تمام مزے ملا کر ایک ساتھ چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب وہ کھائے پئیں تو ہر آدمی ایک یقین اس طرح کا یقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کہی۔ یا جو مچھلی کی کلیجی بڑے حصے سے 70,000 آدمی کھائیں گے۔ مسلم کی شرح لکھنے والے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں بہترین حصہ ہے، کلیجی کا زیادہ حصہ اسی کو فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے کڑ کھانے میں مل جاتے ہیں تو کھایا نہیں جاتا اور کرکراپن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلے، پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں اور کھانے والے چیزیں ہیں سب زمین میں سے ہی نکلتے ہیں۔ جس قدرت والے نے زمین سے ایسی لذیذدار چیزیں نکال دی، اس کو قدرت ہے کہ خاص زمین ہی کو کھانے کی چیزیں بنا دے اور اس میں ایسی بات بھر دے جس سے زبان بھی مزہ لے اور حلق میں بھی آسانی سے اتر جائے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔